غزہ میں کسی بھی وقت جنگ بندی کا امکان، اسرائیلی وزیر اعظم نے ہٹ دھرمی چھوڑ دی۔ قطری ثالثی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو گیا، فریقین جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ تمام ملک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دیں، سعودی ولی عہد کا غزہ جنگ پر برکس کے سربراہی اجلاس سے خطاب۔ محمد بن سلمان نے اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر دی۔ روسی اور چینی صدور کا جنگ بندی پر زور۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کا عدم قرار، چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل منظور۔ 29 اگست کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جج کی تعیناتی درست قرار۔ مسلح فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان امن کا دائی ہے، خطے کے ممالک سے دوستانہ روابط چاہتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان میں پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ نگراں وزیر اعظم کو جنرل سلوٹ پیش کیا گیا۔ انوار اللہ کاکڑ نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کا اسٹرائک کور کا دورہ، مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ اور جوانوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے درپیش چیلنجز کا جواب دینے کے لیے جنگی تیاری، ذہنی صلاحیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ جوانوں کے جذبے، آپریشنل کارکردگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، امن کے وقت میں حقیقت پسندانہ تربیت ہی میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ آرمی چیف جنرل آصم منیر کی آمد پر کمانڈر منگلا کوڈ نے استقبال کیا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ ذرائع کا کہنا ہے کونسل میں شکایت کنندگان کے دلائل مکمل ہو گئے۔ شکایت کنندگان نے تمام شواہد متعلقہ دستاویزات کونسل کے سامنے رکھے۔ کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے اعتراضات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جسٹس مظاہر کو دوسرا اظہار وجوہ نوٹس جاری کرنے یا نہ کرنے پر مشاورت۔ انہوں نے پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن دیا ہے، اب جلسے، جلوس، کنونشنز ہیں کی کاروائی آج سے ہی شروع کر دیں۔ پہلا جلسہ پشاور میں ہوگا 1 ویک آف دسمبر۔ پی ٹی آئی رہنما علی ظفر کا کہنا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ انتخابات آ رہے ہیں، جلسوں کا آغاز کر دیا جائے۔ پہلا جلسہ دسمبر میں پشاور میں ہوگا، ہمیں روکا گیا تو سپریم کورٹ جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی کا نون لیگ پر انتظامیہ اور پولیس کے استعمال کا الزام۔ لاہور جوڈیشل کمپلیکس میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، تلا گنگ، اٹک، گجرات، منڈی بہاؤدین سے الیکشن لڑوں گا، بلے کا نشان نہ ہوا تو کوئی الیکشن تسلیم نہیں کرے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ تو سب کو ملنی چاہیے۔ اگر بلاول صاحب کو لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ان کو بولنا چاہیے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی ہے، کہ یہ جو الائنس تھا ایک غیر فطری الائنس تھا اور اس کا انجام یہ ہونا ہی تھا۔ شہباز شریف کو بڑا بھائی کہنے والے اب لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم غیر فطری الائنس تھا، اس کا انجام ایسا ہی ہونا تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما عمران اسماعیل کہتے ہیں، 9 مئی واقعے کی وجہ سے نئے پاکستان کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ ان واقعات میں ملوث لوگ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کے ایم سی کے چیئرمینوں کو ان کی پارٹی نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ آج کے ایم سی کے ارکان نے آئی پی پی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، کراچی کی بہتری کے لیے لاہے عمل بنائیں گے۔ ایم کیو ایم کے 3 سابق ارکان کی سعید غنی کے ساتھ پریس کانفرنس۔ سابق ارکان اسمبلی نے کہا، بندوق کا دور ختم ہو گیا، دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، شہری اور دیہی سندھ کا فرق ختم کرنے آئے ہیں۔ سعید غنی بولے، بانی کو گالیاں دینے والے مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم ہائی جیک کر لی۔